بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 169 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت غیر ان العقل یحکم باللزوم سے لے کر اقتضاء و وجوب شیء لحرمت ضدہ تک۔ طلاب کرام عزیز، کلی لحاظ سے آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث چل رہی تھی اجتماع امر و نہی کے درمیان تنافی کو دور کرنے کے لیے ان خصائص و خصوصیات کو بیان کیا جا رہا تھا جن کی بنا پہ تنافی دور ہو سکتی ہے۔ ان میں سے خصوصیت ثالثہ کے بارے میں بحث چل رہی تھی، ان میں سے اسی خصوصیت ثالثہ کا آج کے درس میں باقاعدہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد مسئلہ اجتماع و امر و نہی کے ثمرے کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ غیر و لیکن یعنی مقدمے کی تقسیم فرد مباح و فرد محرم کے لحاظ سے جو 3 تقسیمات اور 3 اقسام تھیں، ان کے ذیل میں اسی کا تسلسل ہے یہ عبارت۔ لیکن ان العقل یحکم بلزوم تحصیل ذی المقدمت ولو بارتکاب المقدمت المحرمت، لیکن عقل کہتی ہے، عقل حکم لگاتی ہے کہ ذیل مقدمے یعنی واجب کو حاصل کرنا ضروری ہے، اگرچہ آپ کو مقدمے حرام کا ارتکاب کرنا پڑے۔ مطلب یوں ہے، اگر نماز کا وقت تنگ ہے، آپ مکان غصبی میں ہیں اور آپ کا خروج حرام ہو، خروج کے بغیر آپ نماز انجام نہیں دے سکتے، تو آپ اگر آپ خروج کے بعد انجام دینا چاہیں گے تو قضا ہو جائے گی، تو اس خروج کی حالت میں بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ خروج اگرچہ حرام ہے، مقدمے حرام ہے، لیکن نماز پھر واجب ہے، نماز یعنی ذیل مقدمہ۔ کیوں؟ لأن ذالک اہون الامرین، چونکہ یہ 2 چیزوں میں سے آسان تر کام ہے۔ یعنی 2 کیا ان سے کہ ایک یہ ہے کہ آپ حرام مقدمے کو انجام نہ دینے کی وجہ سے واجب ہی انجام نہ دیں، ایک۔ دوسرا یہ کہ آپ مقدمے حرام کو انجام دیں، اس میں گناہگار ہوں گے لیکن وہ واجب ادا ہو جائے گا، یہ آسان ہے۔ وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى إِصْرَارِهِ إِلَى ارتكاب الفرد المحرم من المقدمات، یہ منجر ہوگا، سبب بنے گا کہ انسان مکلف مجبور ہو ایک ایسے مقدمے کے فرد حرام کو انجام دینے کی جانب۔ فرض کریں اس راستے سے حج کرنے کے لے جاتا ہے جو غصبی ہے۔ غیر لیکن انہ لما کان منشأ هذا الاضطرار اساسا سوء الاختیار، لیکن اگر یہ مجبور کیوں ہوا یہ دیکھا جائے، آیا اس کو مجبور کیا گیا یا اس نے عالماً عامداً جان بوجھ کے خود کو مجبور کیا ہے اپنے ارادے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ اگر اس کے مجبوری کا منشا بنیاد ارادے کا غلط استعمال ہے تو فیسقط الخطاب علی القول المشہور دون العقاب، یہاں پہ پھر خطاب بے مولا اس سے ساکت ہوگا، لیکن جب واجب ترک ہوگا تو اس واجب کے ترک کی وجہ سے عقاب جو اس کا آئے گا وہ ساکت نہیں ہوگا، عقاب کا حقدار ہے۔ وَيُنْتَجُ عَنْ ذَلِكَ، اور اس سے نتیجہ نکالا جائے گا کہ ان الخطابات كُلَّهَا ساقطۃ فعلۃ، کہ خطاب امری ہو یا نہیں ہو، اس سے تمام کے تمام ساکت ہوں گے، لیکن وَأَنَّ روح خطابات یعنی ثواب و عقاب بما تستتبعه من ادانۃ و مسئولۃ ثابت، لیکن روح خطابات یعنی نتیجے خطابات یعنی ثواب و عقاب اس کے اوپر ذمہ داری واقعی ہے کہ اس واجب کو انجام دے اور حرام کو ترک کرے۔ اگر واجب کو ترک کر رہا ہے تو مستحق عقاب ہے، حرام کو انجام دے رہا ہے تبھی مستحق عقاب ہے۔ اور فی کل حالت یثبت فیہا امتناع اجتماع الامر والنہی لا یختلف الحال فی ذالک۔ اب یہ ہے کہ ہر وہ صورت جس میں
اجتماع امر نہیں محال ہو، اجتماع امر نہیں نہ ہو سکتا ہو، وہاں پہ صورتحال بالکل مختلف نہیں ہوگی. کہاں پہ؟ ایک بین الامر والنہی نفسیین، امر نفسی ہے، امر نفسی یعنی وہاں پہ بھی امر جہاں پہ نفسی ہو، نہیں جہاں پہ نفسی ہو محال ہے. اب الغیری نہیں، یا امر غیری اور نہیں غیری ہو تب بھی محال ہونا امتناع اجتماع امر اور نہیں لازم آئے گا. اب الغیری مع نفسی، یہاں پہ یعنی دو ہو گئی یہ اس میں، یعنی امر غیری ہو نہیں نفسی کے ساتھ، یا نہیں غیری ہو امر نفسی کے ساتھ، یہ چار صورتیں ہیں. یہ یا وہاں یہ ان چار صورتوں میں محال اجتماع امر نہیں ہونا باقی ہے. اچھا محال ہونے کیوں؟ لأن ملاک الامتناع مشترکن، چونکہ اجتماع امر نہیں کا جس طرح سے بیان کیا گیا ہے آغاز بحث میں، وہ مشترک ہے ان چار صورتوں میں پایا جاتا ہے. جب ملاک معیار پایا جاتا ہے تو پھر حکم بھی وہی ہوگا. نہیں کا کیا ہے ملاک؟ نفرت، مبغوضیت. امر کا کیا ہے؟ محبوبیت ہمیشہ. پھر غیری ہو یا نفسی ہو، امر ہے تو محبوبیت مصلحت، اور نہیں ہے تو مبغوضیت مفسدہ. اور یہ دونوں آپس میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک فعل ایک ہی لحاظ سے محبوب مولا بھی ہو مبغوض مولا بھی ہو، ایک ہی لحاظ سے مفسدہ بھی ہو اس کے اندر مصلحت بھی ہو. فَكَمَا لَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ شَيْءٌ وَاحِدٌ مَحْبُوبًا وَمَبْغُوضًا لِنَفْسِهِ، جسے ایک ہی چیز، ایک ہی متعلق یعنی متعلق امر نہیں محبوب مولا ہو اور اسی لحاظ سے مبغوض مولا بھی ہو، یعنی متعلق امر بھی ہو متعلق نہیں بھی ہو. كذلك لا يمكن ان يكون محبوبا لغيره من مبغوضا لنفسه، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک چیز ایک متعلق محبوب غیری مولا ہو اور مبغوض نفسی ہو. مثلا کیوں؟ لان الحب والبغض، حب یہ کیا ہے؟ ملا کے امر، ٹھیک، اور بغض ملا کے نہیں، متنافیان آپس میں تنافی رکھتے ہیں. بسائر نہائما، تمام اقسام کے ذریعے سے، یعنی یہ جتنے بھی آپ نے فرض کیا دونوں نفسی دونوں غیری، ایک غیری دوسرا نفسی بالعکس، یہ وہاں پہ یہ تنافی رکھتے ہیں. جب تنافی رکھتے ہیں تو عدم اجتماع کا حکم لازم آئے گا. وَنَحْنُ وَإِن كُنَّا ذَهَبْنَا إِلَىٰ إِنكَارِ الْوُجُوبِ لِغَيْرِ فِي مَرْحَلَةِ الْجَعْلِ وَالْحُكْمِ. شہید صدر فرماتے اگرچہ ہم اس بات کی جانب گئے ہیں کہ ہم وجوب غیری کا انکار کرتے ہیں، یعنی وجوب غیری یعنی مقدمے کا وجوب غیری مرحلہ جعل حکم میں ہم انکار کرتے ہیں، یعنی جعل حکم میں وجوب غیری نہیں ہے. ہاں پھر وہ دوسرا مرحلہ جو امتصال کا مرحلہ وہاں پہ ہاں قائل ہے. جعل حکم میں کوئی وجوب غیری نہیں، مقدمت نہیں پائی جاتی. ولیکن اس کے باوجود اعترفنا بہی، ہم نے وجوب غیری کے اعتراف کیا پھر مرحلہ مبادی یعنی مرحلہ مصلحت کے اندر، وہاں پہ غیریت پائی جاتی ہے. وہذا کافن فی تحقیق ملاک الامتناع، اور یہی یعنی مرحلہ مبادی کے اندر وجوب غیری کا ہونا یہ کافی ہے کہ اجتماع امر نہیں نہ ہو سکے. کیوں نہ ہو سکے؟ لأن نقطۃ الامتناع، امتناع سے مراد امتناع اجتماع امر نہیں کا جو نقطہ تنشأ من ناحیت المبادی، مبادی کے لحاظ سے، یعنی ایک کا مبادی مصلحت ہے دوسرے کا مفسدہ، ایک کا حب ہے دوسرے کا بغض، یہ کیسے بھی امتناع ہے. ولیست قائمۃ بالوجود الجعلی للحکمین، اور یہ نقطہ قائم نہیں ہے اس وجود کے ساتھ جو دونوں حکموں کے لیے جعل کیا گیا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، مبادی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب یہ گزشتہ بحث کا تسلسل تھا، یعنی خصوصیت اول کا کہ ذیل میں جو مقدمے مباح و مقدمے حرام کی تقسیم ہوئی اسی کا بقایا حصہ تھا. اب ہے کہ اس بحث جس کو ہم نے آغاز کیا تھا، جس کے بارے میں چند دروس ہم نے بیان کیے، یعنی مسئلہ اجتماع امر نہیں، اس کا فائدہ کیا ہے اور کہاں پہ ظاہر ہوا اس کو بیان کیا جا رہا ہے. وَأَمَّا ثَمَرَةُ الْبَحْثِ فِي مَسْأَلَةِ الْاجْتِمَاعِ، مسئلہ اجتماع امر نہیں کے مسئلے میں بحث کا فائدہ کہاں ہے؟ فائدہ یہ ثمرہ انہ علی الامتناع، یعنی دو قول ہے. ایک قول ہے کہ امتناع اجتماع امر نہیں ہے، دوسرا کہ امکان ہے، جائز ہے. دونوں کی بنا پہ ثمرہ جداگانہ ہوگا. یدخل امتناع کے قائل ہیں، محال کے قائل ہیں تو یدخل دلیلان المتکفلان للامر ونہی فی باب تعارض، تو پھر دونوں دلیلیں جن کے اندر
امر نہیں ہے صلی لا تصلی فی المقصوب، ٹھیک، یہ باب تعارض کے اندر داخل ہو جائیں گی. اچھا باب تعارض کے داخل ہو جائیں گی تو نتیجہ کیا ملے گا؟ نتیجہ یقدم دلیل نہیں الا دلیل امر، تو پھر دلیل نہیں کو مقدم کیا جائے گا دلیل امر پر، یعنی اسی پر بھی عمل کیا جائے گا، وہ دلیل امر ساقط ہو جائے گی. کیوں؟ لأن دلیل النہی اطلاقہ شمولی و دلیل الامر اطلاقہ بدلی، کیونکہ دلیل نہیں کا اطلاق شمولی ہے. ہم نے طلاب عزیز اطلاق کی مباحث میں، اطلاق و تقیید کی مباحث میں اطلاق کی دو اقسام شمولی و بدلی بیان کی. شمولی یہ ہے کہ نہیں کا جو اطلاق ہے، یعنی نہیں میں چونکہ ترک ہوتی ہے وہ تب ہو سکتا ہے جب اس کے تمام افراد کو ترک کیا جائے، ٹھیک، جبکہ امر کے اندر جو اطلاق ہے وہ بدلی ہے، یعنی اس کے جتنے فرق نماز کے مصادیق ہیں ان میں سے کسی بھی مصداق کو بھی آپ انجام دیں گے تو گویا کہ آپ نے دلیل امر پر عمل کر دیا. والاطلاق الشمولی اقوا، اطلاق شمولی اطلاق بدلی سے قوی ہے، چونکہ اطلاق بدلی بھی اس کے زمرے میں آتا ہے، یعنی جب تک تمام، یعنی ماہیت نہیں منہی عنہ جب تک ترک نہیں ہوگی، تمام افراد اس کے ترک نہیں ہوں گے تب تک دلیل نہیں تحقق پذیر نہیں ہوگی، دلیل نہیں پر عمل نہیں کیا جا سکتا. جبکہ اطلاق بدلی میں ایسے نہیں، کوئی بھی آپ فرض انجام دے تو تحقق ہو جائے گا. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ، اگر آپ جواز اجتماع امر نہیں کے قائل ہیں تو فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ، تو پھر تعارض پیش نہیں آئے گا. اچھا تعارض وہاں پہ پیش آ جاتا تو تساقط کا حکم ہے، تساقط کا مطلب یہ نہیں ہے پھر امر دلیل امر ساقط ہے، یہاں پہ پھر تعارض ہی نہیں آئے گا، ٹھیک، وہی نے تعارض نہیں آئے گا تو فَإِن لَمْ يَنْحَصِرْ امتصال الواجب بالفعل المشتمل علی الحرام، اگر واجب کو انجام دینا منحصر نہ ہو، معین نہ ہو اس فعل میں جو مشتمل حرام پر، یعنی اس فعل کے ذریعے سے، اس مقدمے کے ذریعے سے واجب کو انجام دینا منحصر نہ ہو جو مقدمے حرام ہے. وکانت المکلف مندوحۃ فی مقام الامتصال، اور مکلف کے لیے پھر مقام امتصال میں وسعت پائی جاتی ہے، یعنی نماز کا وقت وسیع ہے، مکان غصبی میں ہے، خارج ہو کے نماز انجام دے سکتا ہے، تو فلا تضاہم ايضا، پھر یہاں پہ ایسے مقام امتصال میں جہاں پہ وسعت پائی جاتی ہے تضاہم نہیں ہوگا. والا اگر ایسا نہیں ہوگا تو وقع تضاہم بین الواجب والحرام ہے، وسعت مندوحت نہیں ہوگی تو پھر ہاں واجب حرام کے درمیان تضاہم پایا جائے گا. اور پھر وہی تضاہم میں کیا ہے؟ رائل جس کا ملاک اہم ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا، مہم کو مؤخر کیا جائے گا. وَأَمَّا صِحَّةُ امْتِثَالِ الْوَاجِبِ بِالْفِعْلِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْإِحْرَامِ، لیکن رہتی ہے بات کہ واجب کو انجام دینا کا صحیح ہونا، کہ واجب کو انجام دینے کی صحت اس فعل کے بارے میں جو مشتمل حرام پر، یعنی وہ مقدمہ جو حرام پر ہے، فَتَرْتَبِطُ، تو اس صحت کا تعلق بما، اس چیز کے ذکرنا جس کو ہم نے ذکر کی اسی کے تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ من التعارض و تضاہم ہے، تعارض کے تعلق ہے جس کی وضاحت یوں ہے، بائے بیان بیان یقال یوں کہا جائے انه اذا بني على التعارض بین الدلیلین، اگر آپ دو دلیلوں کے درمیان میں تعارض کو فرض کرتے ہیں، تعارض پر بنا رکھتے ہیں کہ تعارض ہے تضاہم نہیں ہے، وقدم دلیل نہیں، نتیجے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دلیل نہیں کو مقدم کیا جائے گا تعارض کی صورت میں، تو فلا يصح امتصال الواجب بالفعل المذکور، تو پھر اس فعل واجب کو انجام دینا، کیونکہ آپ نے دلیل نہیں کو مقدم کیا تو ضرور حتماً دلیل امر مؤخر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی، اور جب دلیل امر ساقط ہو جائے گی تو واجب کو انجام امتصال کرنا صحیح نہیں ہوگا، سواء کان واجب توسل او عبادی، چاہے واجب توسلی ہو یا تعبدی، چونکہ اس کا امر ساقط ہے. کیوں؟ لأن مقتضى تقدیم دلیل نہیں ہے، چونکہ دلیل نہیں کو مقدم کرنے کا تقاضا یہ کہ سکوت اطلاق الامر وعدم شمول لہو، کہ امر کا اطلاق شامل ہے جس سے وجود سمجھ میں آ رہا ہے آئے، اور اس کو شامل نہیں ہے. جب اطلاق امر ختم ہے تو واجب بھی ثابت نہیں ہوگا. نتیجے میں فلا یکون مصداق للواجب، نتیجے میں واجب کا مصداق نہیں ہوگا، جب واجب کا مصداق نہیں ہوگا تو پھر امتصال بھی نہیں ہوگا.
व इज्जा गैर वाजिब अनिल वाजिब अला खिलाफ कायदत है। वाजिब को अगर आप अंजाम गैर वाजिब को अंजाम देते हैं वाजिब के मकाम पे, ये भी के खिलाफ है, बल्कि जो वाजिब है, जो मुतअल्लिक़ दलील अम्र है, उसी को अंजाम दें, उसकी जगह पे नमाज की जगह सदका दें, सदके की जगह पे रोजा रखें, रोजे की जगह पे ज़कात दें, ये मुज्ज़ी नहीं होगा। ये जिस तरीके से ये कायदे अदम इज़्ज़ा बयान हो चुका है। दूसरी सूरत वो इदा बुनिया अला अदम तारुज़ है, वो तो तारुज़, अगर तारुज़ पर बिना नहीं रखते तो यंबगी तफसील, फिर तफसील का कायल होना जरूरी है इसमें कि बैन अन यकून अल वाजिब तवस्सुल तअब्बुद, एक सूरत है कि या वाजिब तवस्सुली है या तअब्बुदी है, ठीक। अब फ़इनकान तवस्सुल, अगर वाजिब तवस्सुली है तो सह व अज्जा, तो उसको अंजाम वो सही भी है मुज्ज़ी भी है, सवान वक़ा तज़ाहुम, चाहे तज़ाहुम वाक़ हो या वाक़ ना हो। तज़ाहुम कब वाक़ होगा? अदम वजूद मंदुआत, जब मंदुआ वसअत ना हो, यानी फ़र्ज़ करें आप मकान गस्बी से खारिज होंगे तो नमाजी कज़ा हो जाएगी, नतीजे में आपको खुरूज की हालत में नमाज पढ़नी है या तज़ाहुम ना हो। लिअन्नहु मिस्दाक़ुल वाजिब, चूंकि अच्छा सही क्यों है? चूंकि मिस्दाक़ वाजिब है, वल अम्र साबितुन बिही, और इसके बारे में वाजिब के नाम साबित है, अला वजह तरत्तुब फ़ी हालत तज़ाहुम में, तरत्तुब की सूरत में जब तज़ाहुम मौजूद हो। व अलल इतलाक़ फ़ी हालत अदम तज़ाहुम व वजूद दिल मंदूहत, और इतलाक़ के बिना पे होगा उस सूरत में जब तज़ाहुम मौजूद ना हो मकाम इम्तिसाल में और वसअत ना पाई जाती हो। व इनकान इबादियन, अगर तवस्सुली नहीं है बल्कि इबादी है तो सह व अज्जा व कज़ालिका, तो तवस्सुल ये भी सही है, लेकिन इज़ा कान मबना अदम तआरुज़, लेकिन जब तआरुज़ ना हो, तआरुज़ बैन दलीलैन का कि ना होने का मबना हुवल कौल बिल जवाज़, वो कौल जब जायज़ हो, इसमें अमर नहीं बिमिला के तअद्दुदुल मुअन्वन है कि उन्वान के मुतअद्दिद होने से मुअन्वन भी मुतअद्दिद हो जाए। व अम्मा इज़ा कान मबनाहुल कौल बिल जवाज़, अल कौल बिल जवाज़ में मिला के इक्तिफा बितअद्दुदिल उन्वान मअ वहदतिल मुअन्वन, अगर ये कौल है इसका मबना कि जायज़ है वो मियार के इनवान के मुतादिद होने से मुअन्वन मुत्तहिद रहता है, तो फ़क़त युस्तशकलु फ़ी सिह्हत वल इज़ा, तो यहाँ में मुज्ज़ी होने में से इनमें इश्काल है। क्यों? लिअन्नल मफ़रूज़ हीनइज़िन, चूँकि फ़र्ज़ इसमें यह किया गया सूरत में कि अन्नल वजूद अल खारिजी वाहिदुन, वजूद खारिजी एक है, उसे दो इंतज़ात, दो उन्वान आप इंतज़ार कर रहे हैं। वन्नो हरामुन, वो हराम है, व महरमती, जब वजूद खारिजी हराम है, ला युमकिन तक़र्रुब बिही नहवल मौला, मौला की जान में हम क़ुर्बतन नहीं कर सकते, नतीजा फ़तक़ुल इबादत बातिलतन, इबादत बातिल शुमार की जाएगी। क्यों? लिअज्ल अदम ताअती कसल क़ुर्बत ला लिमहज़ूर फ़ी इतलाक़ दिल अम्र, चूँकि कसब क़ुर्बत के साथ अंजाम नहीं पाया, ना ये कि दलील अम्र के इतलाक़ में कोई इश्काल पाया गया। वफ़ी कुल्ल हालतिन हकमना फ़ीहा बिअदम सिहहतिल अमल, और हर उस सूरत में जिसमें हमने हुक्म लगाया कि अमल सही नहीं है, मिन अज्ल इफ्तराज़ तारुज़, अच्छा ये क्यों हुक्म लगाया? चूँकि तारुज़ को हमने फ़र्ज़ किया, तारुज़ में फिर अमल करना सही नहीं है, तो फिर फला यख्तलिफ़ुल हाल हो, फिर सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं रहती, फ़ी ज़ालिका बैनल आलिम बैनल जाहिल वल आलिम बिहा, चाहे गस्ब के बारे में वो शख्स आलिम है या जाहिल है, गस्ब को जानता है या गस्ब नहीं, फ़र्क नहीं करता। क्यों? लिअन्न तारुज़ ताबिअ लितनाफ़ी बैनल वुजूब वल हुर्मत, क्योंकि तारुज़ का ताल्लुक है उस तनाफ़ी के साथ जो वुजूब व हुर्मत के दरमियान मकाम जाल हुक्म में पाया जाता है। वहादा तनाफ़ी, और ये तनाफ़ी कायम बैन वजूद हमल वाक़ियैन बिक़त्इ नज़र अन इल्म मुकल्लफ़ जाली, और ये तनाफ़ी पाई जाती है वजूब व हुर्मत के दरमियान में, यानी इनके दोनों के वजूद के दरमियान में, कत नज़र इसके कि मुकल्लफ़ इस तरह से आगा है या मुकल्लफ़ आगा नहीं है। आखिर में फरमाते हैं फ़ी कुल्ल हालतिन हकमना फ़ीहा बिअदम सिहहतिल अमल मिन अज्ल कौनिही इबादतन व तअज़्ज़ुर क़स्दिल क़ुर्बत तक़र्रुब बिही, कि जहाँ पे हमने हुक्म लगाया कि अमल सही नहीं, इस लिहाज से को इबादी है और आपने इबादत के अंदर, इबादी होने के अंदर क़स्द क़ुर्बत शर्त है, जबकि आप नहीं कर सकते क़ुर्बत अल्लाह, तो फयंबगी अन युख़स्ससल बुतलान बिसूरत तनज्जुज़िल हुर्मत, तो फिर यहाँ पे सजा रहा है कि बुतलान को मखसूस किया जाए उस सूरत में जहाँ पे हुर्मत मुनज्जजियत है, फ़ेलियत रखती है, और वजूब फ़ेलियत नहीं रखता है। व अम्मा मअल जहल बिहा व अदम तनज्जुज़िहा, लेकिन अगर हुर्मत से मुकल्लफ़ आगाह नहीं है, जाहिल है, यानी आगाह है लेकिन हुर्मत मुनज्जजियत नहीं रखती, फ़ेलियत नहीं रखती, तो फ़तक़र्रुब बिल फ़िअल मुमकिन,
تو پھر ہاں ایسے فعل سے تقرب کرنا ممکن فیقع عبادت نتیجے میں عبادت شمار ہوگا ولا موجب للبطلان ہی زین. اور اس صورت میں جب تقرب آپ نے قربت اللہ اس کو انجام دیا اور عبادی واقع ہوا تو پھر اس کے بطلان کا کوئی سبب باقی نہیں رہتا. طلاب کرام عزیز آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.